بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کچھ عربی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے قیامت کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے سب سے چھوٹے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اگر یہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے تمہاری قیامت تم پر قائم ہو جائے گی۔ مستور بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت کے ظہور کے ساتھ بھیجا گیا ہے، میں اس پر اسی طرح سبقت لے گیا ہوں جس طرح یہ اس پر سبقت لے گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ میری امت اپنے رب کے ہاں عاجز نہیں آئے گی کہ انہیں آدھا دن مؤخر کر دے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا، آدھے دن کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے فرمایا 500 سال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی طرح ہے جسے اس کے اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا ہو اور وہ اپنے آخر میں ایک دھاگے کے ساتھ متعلق ہو، قریب ہے کہ وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کسی ایک پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ اللہ کہتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کے سرین ذوالخلصہ کے گرد طواف کرتے ہوئے چھلکے یعنی حرکت کریں گے، اور ذوالخلصہ دوس قبیلے کا صنم ہے جس کی وہ دور جاہلیت میں پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے حتیٰ کہ لات اور عزا کی پوجا کی جائے گی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک اسے ناگوار جانے، تو میں خیال کرتی تھی کہ یہ حکم تمام زمانوں کو شامل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین کے مکمل کرنے میں جو اللہ چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ پھر اللہ ایک خوشگوار ہوا چلائے گا، اس وقت جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ وفات پا جائے گا، اور صرف وہی باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگی، وہ اپنے آبا کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دجال نکلے گا تو وہ 40 قیام کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال۔ پھر اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، گویا وہ عروہ بن مسعود ہیں۔ وہ اس دجال کو تلاش کریں گے اور اسے قتل کریں گے، پھر وہ لوگوں کے درمیان 7 سال رہیں گے، کسی دو کے درمیان کوئی عداوت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا تو وہ روئے زمین پر موجود ان تمام لوگوں کی روح قبض کر لے گی جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان یا خیر ہوگی، حتیٰ کہ اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کے اندر گھس جائے گا تو وہ وہاں پہنچ کر اسے دبوچ لے گی۔ فرمایا بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں کی طرح سبک اور تیز جبکہ درندوں کی طرح سخت وحشی ہوں گے۔ وہ کسی نیکی کو نیکی سمجھیں گے نہ برائی کو برائی۔ شیطان روپ بدل کر ان کو کہے گا کیا تم حیا نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ چنانچہ وہ انہیں بتوں کی پوجا کرنے کی تلقین کرے گا اور وہ اسی حالت میں ہوں گے۔ ان کا رزق بہت زیادہ ہوگا، ان کی زندگی خوشگوار ہوگی۔ پھر سور پھونک دیا جائے گا، جو شخص اسے سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک جانب جھکائے گا اور ایک جانب اٹھائے گا۔ فرمایا سب سے پہلے اسے وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کے عوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ شبنم کی طرح بارش برسائے گا جس سے لوگوں کے جسم اگ جی پڑیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ اچانک کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ۔ فرشتوں سے کہا جائے گا انہیں کھڑا کرو کیونکہ ان سے حساب لیا جائے گا۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا آگ والوں جہنمیوں کو نکال لاؤ، الگ کر دو۔ کہا جائے گا کتنے میں سے کتنے؟ کہا جائے گا 1000 میں سے 999۔ فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہ وہ دن ہے جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا۔